آرٹیکل 8 سے 28 میں بنیادی حقوق کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہاں ان بنیادی انسانی حقوق کا ایک مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ بنیادی حقوق وہ حقوق ہیں جو کسی بھی ملک میں شہریوں کو دیے جاتے ہیں یا وہاں قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو کسی خاص ملک کے آئین کے تحت شہریوں کو دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم بنیادی حقوق کی بات کریں تو یہ پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 8 سے شروع ہوتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون بنیادی حقوق کے خلاف ہو تو وہ کالعدم سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ ہمیں قوانین بناتے وقت بنیادی حقوق کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تاہم ایمرجنسی کی صورت میں بنیادی حقوق عارضی طور پر معطل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عارضی طور پر مخصوص قوانین کے تحت ہوں گے۔ آرٹیکل یا دفعہ 9، اس دفعہ میں فرد کی سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی اور آزادی کو چھینا نہیں جا سکتا، یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی اور آزادی کو محفوظ رکھے، لیکن یہ قانون کے مطابق لیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو پھانسی دی جائے تو اس کی زندگی لی جاتی ہے، لیکن ایک خاص طریقہ کار کے مطابق، یعنی اس کی پھانسی کو قانونی طریقہ کار کے تحت نافذ کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 10، اس آرٹیکل میں گرفتاری اور حراست کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے کسی کو بغیر وجہ کے گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جا سکتا۔ پھر اگر کسی نے کسی شخص کو گرفتار کیا ہے یا حراست میں لیا ہے تو اس کے 2 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے آگاہ کیا جائے گا کہ وہ کیوں گرفتار یا حراست میں لیا جا رہا ہے، اور اس کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے وکیل سے مشورہ کرے اور قانونی مدد حاصل کرے۔ انصاف کے حق کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری یعنی ہر شخص کو ایک منصفانہ مقدمہ کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 10A، اگر کسی کو مقدمہ میں پکڑا جائے تو اس کا مقدمہ آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے چلنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، یعنی قانون کے مطابق اس کے ساتھ پورا عمل کیا جائے گا۔ جیسے کہ CRPC یا CPC مقدمہ کیسے چلایا جائے گا، اس کے آداب کیا ہوں گے، اور کیس دائر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اگر کسی کو فوجداری مقدمہ میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے پاس منصفانہ مقدمہ چلانے کا حق ہوگا، اور وہ اپنے گواہ بھی پیش کر سکے گا۔ یعنی اگر آپ اپنے کیس کے سلسلے میں وکیل سے مشورہ کریں گے تو یہ سب کچھ انصاف کے حق کے تحت آتا ہے۔ آرٹیکل 11، غلامی اور زبردستی مزدوری کی ممانعت ہے اس میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو غلام نہیں بنایا جا سکتا یا اسے زبردستی کوئی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی 14 سال کا بچہ کہیں کام کر رہا ہے، اور اگر دکاندار یا مالک بچے سے کوئی خطرناک کام کروا رہا ہے جس میں بچے کی جان کو خطرہ ہو یا جسم کے کسی حصے کے ضیاع کا خطرہ ہو یا اس کے حصے کا ضیاع ہو سکتا ہو، تو یہ زبردستی مزدوری میں آتا ہے۔ آرٹیکل 12، یہ آرٹیکل ماضی میں ہونے والی سزاؤں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی پرانے جرم کی بنیاد پر سزا دی جاتی ہے تو اسے نئے قانون کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اگر کسی شخص نے 2019 میں جرم کیا تھا تو اس کا مقدمہ 2023 یا 2024 میں چلا جائے گا تو وہ قانون کے مطابق 2019 کے قانون کے تحت سزا پائے گا، نہ کہ نئے قانون کے تحت۔
آرٹیکل 13 دوہری سزا اور خود کی گواہی کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو کسی جرم پر دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی کسی کو اپنے ہی خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 14 انسان کی عزت اور وقار کے تحفظ کے بارے میں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی عزت اور وقار کی قدر کی جانی چاہیے اور اسے چھینا نہیں جا سکتا۔ آرٹیکل 15 میں آزادی نقل و حرکت کی بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شہری کو کسی بھی صوبے یا شہر میں جانے کا حق ہے، لیکن کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں پابندیاں ہیں۔ آرٹیکل 16 اجتماع کی آزادی کے بارے میں ہے، یعنی ہر شخص کو پرامن طریقے سے اجتماعات کرنے کا حق ہے، جیسے کہ احتجاجات یا دیگر اجتماعات۔ آرٹیکل 17 اتحادی آزادی کی بات کرتا ہے، یعنی ہر شخص کو کسی بھی جماعت یا اتحاد بنانے کا حق ہے، چاہے وہ سیاسی، مذہبی یا غیر سیاسی ہو، لیکن کچھ پابندیاں بھی ہیں، جیسے حکومت یا فوج کے اہلکاران اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آرٹیکل 18 تجارت، کاروبار اور پیشہ کی آزادی کے بارے میں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر شہری کو کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے، بشرط یہ کہ وہ حکومت کی طرف سے روکا نہ جائے، جیسے منشیات یا ہتھیاروں کا کاروبار۔ آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، جس کے مطابق ہر شہری کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی معلومات کے حق کے بارے میں ہے، یعنی ہر شہری کو عوامی معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 20 مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کا تحفظ پر بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہے، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو ایک الگ مذہب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آرٹیکل 21 خاص مذہب کے لیے ٹیکس سے تحفظ دیتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کو اپنے مذہب کے لیے کوئی چندہ یا زکوٰۃ دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 22 تعلیمی اداروں میں مذہب کے حوالے سے تحفظ دیتا ہے، یعنی غیر مسلم طلباء کو ان کے مذہب کے مطابق تعلیم حاصل کرنے اور عبادت کرنے کی آزادی ہے۔ آرٹیکل 23 مملکت میں جائیداد کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شہری کو جائیداد خریدنے، بیچنے اور اس پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 24 جائیداد کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں ہے، یعنی اگر آپ جائیداد خریدتے ہیں تو اس کے لیے قانونی اجازت اور مناسب معاوضہ کی ضرورت ہوگی۔ آرٹیکل 25 شہریوں کی برابری کے بارے میں ہے، یعنی تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص قانون کے سامنے بڑا یا چھوٹا نہ ہو۔ آرٹیکل 25 سے تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے، یعنی 16 سال تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کی جائے گی، لیکن یہ حقیقت میں پوری طرح نافذ نہیں ہے۔ آرٹیکل 26 عوامی مقامات پر تفریق کی ممانعت کرتا ہے، یعنی عوامی مقامات پر کسی بھی شخص کو نسل، مذہب یا جنس کی بنیاد پر نہیں روکا جا سکتا۔ آرٹیکل 27 ملازمتوں میں تفریق کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی حکومتی ملازمتوں میں کسی بھی شخص کو نسل، مذہب، جنس یا کسی اور تفریق کی بنیاد پر نااہل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آرٹیکل 28 زبان،
رسم الخط اور ثقافت کا تحفظ کرتا ہے، یعنی کسی بھی قوم یا ثقافت کی زبان، رسم الخط یا ثقافت کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور اگر کوئی ادبی مواد ہو تو وہ محفوظ اور فروغ پائے گا۔